الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہترین دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کا معنی اور مفہوم۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے کسی نے ایک دعا بتلائی ہے، اس دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، یہ دعا صحیح حدیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جو تاکیدی بات میں تمہیں اب کرنے لگا ہوں، اسے سننے سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے، یا اسے صبح و شام پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147، اسی طرح عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 46 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 730 میں، جبکہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الاسماء والصفات صفحہ نمبر 112 میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین بھی اس دعا کو اپنی کتب حدیث میں بیان کر چکے ہیں۔ کچھ محدثین نے صبح و شام اس کو پڑھیں کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ علامہ منذری رحمہ اللہ الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 میں یہ دعا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ السلسلۃ الصحیحہ صفحہ نمبر 227 میں کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ نیز یہی دعا معمولی سے فرق کے ساتھ جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مصیبت زدہ شخص کی دعا یہ ہے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے آپ کے سپرد مت کرنا اور میرے سارے معاملات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس دعا کو امام احمد حدیث نمبر 27898، اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 5090، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 3388 میں حسن قرار دیا ہے۔ دوم، یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبودیت ثابت کرنے والی عظیم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بھی شامل ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم و دائم رکھنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قیوم ہونے کی وجہ سے مدد اور تائید اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام چیزوں سے وسیع رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا و آخرت میں خوشحالی کے اسباب عطا کر دے۔ اس کے بعد بندہ اپنے معاملات اور حالات کی درستگی کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے: اصلح لی شانی کلہ، یعنی اے اللہ، میرے تمام معاملات، چاہے ان کا تعلق میرے گھر، اہل خانہ، پڑوسی، دوست، کاروبار، پڑھائی، ذاتی شخصیت، قلب اور صحت، کسی بھی چیز سے ہو، اے پروردگار بہتری اور عافیت میرے حصے اور نصیب میں لکھ دے۔ پھر آخر میں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کہہ کر یہ اقرار کیا کہ بندہ تو محض مجسمہ فقر و فاقہ ہے، کامل طور پر اللہ کا محتاج ہے، اور یہ سب کچھ محض فضل الہی کی بدولت ہے، اس لیے نہیں کہ بندے کا حق تھا، اور نہ ہی اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان چیزوں کا مستحق ہوا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے میری کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے ایک لمحہ بھر بھی تنہا مت چھوڑ، بلکہ مجھے ہر وقت عافیت سے نوازے رکھ، مجھے قوت و قدرت عطا کر کے میری مدد فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور دوسری طرف بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہونے والے ذلیل ہوئے اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے۔ ذلیل شخص کو اپنی حقیقت کا ادراک نہ ہوا اور اپنے من کو پہچان نہ سکا، وہ یہ بھول گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے فقیر، حاجت مند اور ضرورت مند ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ سرکش اور نافرمان بن گیا اور اس پر بدبختی آن پڑی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان اس وقت سرکش بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ سورۃ العلق آیت نمبر 6 اور 7۔ اسی طرح فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اپناتا ہے، نیز سب سے اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ جبکہ بخیلی اور لاپرواہی برتنے والا شخص جو کہ سب سے اچھی بات کو جھٹلاتا بھی ہے تو ہم اسے مشکل راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 5 تا 9۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے کامل بندہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے سب سے زیادہ ضرورت، حاجت اور ناتوانی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارکہ ہوا کرتی تھی اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، اے میرے پروردگار میرے تمام معاملات سنوار دے اور مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے اپنے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کے سپرد مت فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں اس لیے کرتے تھے کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کا دل بھی رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جیسے چاہے پھیر سکتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کیا کرتے تھے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 74۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بارگاہ الہی میں اپنی ضرورت اور حاجت اسی قدر رکھتے تھے جس قدر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور جس قدر آپ کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طریق الہجرتین صفحہ نمبر 25 تا 26۔ مناوی رحمہ اللہ مصیبت زدہ شخص کے متعلق پہلے ذکر کی گئی دوسری روایت کی شرح میں لکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وحدانیت اور جلال کی گواہی مکمل حاضر قلبی اور توجہ سے دینے والا شخص واقعی اس قابل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیاوی تکلیف کو زائل کر دے اور آخرت میں رحمت عطا کرتے ہوئے درجات بھی بلند فرما دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 526۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109609۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔